سیالکوٹ میں سفر پہ تھا اور رات میں نے وہاں ٹھہرنی تھی. چند ایک میرے بڑے اچھے دوست علماء ان کے یہاں گیا ملا تو مجھے کہتا بہت اچھا ہو گیا آج آپ آ گئے. میں نے کہا خیر. کہا جی ہمارے یہاں شہر میں ایک دو لڑکے ہیں غیر مقلد, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں مسئلہ سمجھائیں, اور آج ہم نے رات عشاء کے بعد ان کے پاس جانا ہے. اچھا ہوا کہ آپ آگے آپ چلیں. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. وجہ میں نے کہا میری مرضی, میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں یا کسی گھر جا کر مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں. مجھے کہتے نہیں آپ چلیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. پھر کہتے چلیں. اب میں سمجھتا تھا کہ ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا. میں نے کہا میں جاتا ہوں, آپ ایسا کریں کچھ کتابیں لے لیں اور ایک ویڈیو کیمرہ لے لیں. ویڈیو تو ہمارے پاس ہے نہیں. میں نے کہا آڈیو لے لیں, کوئی ٹیپ لے لیں. یہ آج سے تقریباً کوئی 9 یا 10 سال پرانی بات ہے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا کہ ہونا کیا ہے. میں نے کہا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آیا ہوں. اس لڑکے نے اپنے گھر میں اپنے 3-4 مولوی بلانے ہیں اور تمہیں ان کے سامنے بٹھانا ہے. وہ تیاری کر کے آئیں گے, کتابیں لے کر آئیں گے, آپ ویسے جائیں گے. آپ کو پھر سمجھ آئے گی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں ہم ان کو جانتے ہیں, ہمارے محلے کے لڑکے ہیں. میں نے کہا چلیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم عشاء کے بعد جب پہنچے تو ان کے 3-4 لڑکے, ریکارڈنگ کا نظام پورا ساتھ, کتابیں ساتھ اور 3-4 مولوی موجود. میں نے کہا لو اب چکھ لو مزہ. اور میں اکیلا, نہ میرے پاس کتاب نہ میرے ساتھ کوئی ساتھی, جیسے سفروں میں ہوتا ہے. مجھے پتا تھا میں نے انکار کیا, ان کو سمجھ نہیں آنی. میں نے کہا وہ کدھر ابھی ٹیپ. وہ لڑکے کہتے ہیں جی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں, تمہاری ٹیپ پر میں اعتماد کروں گا, ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں بات نہیں کرتا, میں بات تب کروں گا جب ہماری ٹیپ آئے گی. انہوں نے دکان کھلوائی, دکان کھلوا کے نئی ٹیپ چھوٹی جاپانی خریدی, 7-4 کیسٹیں لے کر آئے. ہم گھنٹہ بیٹھے رہے. میں نے کہا میں نہیں شروع کروں گا, ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے. جب ٹیپ آ گئی ریکارڈنگ شروع ہوگی. میں نے کہا اب بات کرو. چونکہ آپ کا میدان نہیں ہے نا, اس لیے آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارا میدان ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مخالف کیا حربے استعمال کرتا ہے. خیر میں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے. کہا جی تقلید پہ کرنی ہے. میں نے کہا آپ تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں, بات آپ نے سمجھنی ہے, میں نے تو نہیں سمجھنی. آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں, کیا اشکال ہے آپ. وہ چاہتے تھے کہ دعویٰ یہ لکھے اور دلائل دے. میں چاہتا تھا دعویٰ وہ لکھے اور دلائل وہ دیں اور میں دلیل توڑوں. میرے پاس تو کتابیں نہیں نا کہ میں دلائل شروع کروں. یہ دعویٰ ان سے لکھواؤ, دلائل ان سے دو, پھر ہم دلائل توڑنے کی بات کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. میں نے کہا آپ نے گھر بلایا ہے, ہم نے نہیں بلایا. آپ نے کیوں بلایا ہے, مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا آپ کی. وہ پھنس گئے. میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے, تقلید پر بات کرنی ہے. میں نے کہا آپ کو تقلید پر کیا اشکال ہے, کیا مسئلہ ہے تقلید کے ساتھ جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقلید واجب ہے, آپ یہ کہتے ہیں. کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں. اب وہ سمجھتے تھے, مجھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ اس نے کہاں تک ہمیں لانا ہے, اچھی طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, تقلید فرض ہے. نہیں. تقلید واجب ہے. نہیں. میں نے کہا شرک ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا لکھو تقلید شرک ہے. آپ لکھیں. میں نے کہا میں کیوں لکھوں, تقلید کو شرک آپ کہہ رہے ہیں اور لکھوں میں. آپ لکھو تقلید شرک ہے. میں نے لکھوایا. میں نے کہا کرو دستخط اس پہ, تمہارے 2-4 لڑکے وہ بھی اس پہ سائن کریں. بات ہوگی. میں نے کہا اب دلیل دو, تقلید کے شرک ہونے پر دلیل پیش کرو. چونکہ میرے پاس کتابیں نہیں, ہم نے اب دیکھیں ہماری ریکارڈنگ چل رہی تھی نا, یہ ہماری ٹیپ نہ ہوتی تو وہ ریکارڈنگ مجھے دیتے کل کو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہم ریکارڈنگ اپنی رکھتے ہیں, پھر بات شروع کرتے ہیں. خیر 3 گھنٹے کی ہماری بات ہے. وہ 3 گھنٹے جو بات ہے, میں پورا قصہ تو نہیں سناتا, میں اس آیت پہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تمہارے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے قرآن میں تحریف کی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ.
ایضاح الادلہ میں حضرت نے لکھا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ رسول چھوڑ دیا، یہ قرآن میں تحریف ہے جو کفر ہے۔ اچھا ایضاح الادلہ میں چھپا ہے پہلے نسخے میں کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، چھپ گیا، اس سے اگلے نسخے میں تصحیح بھی موجود ہے، ان نے پہلے والا نسخہ سنبھالا ہوا تھا کہ تحریف کی ہے جو کفر ہے۔ اچھا جب یہ بات چل رہی تھی نا تو میں نے تخلید پر ایک آگے دلیل آ رہی ہے وہ پیش کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی نشست میں کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اشکال کر دیا۔ میں نے کہا حضرت شیخ الہند نے الی الرسول کا لفظ چھوڑا، آپ نے کہا تحریف ہے اور جو کفر ہے، ذرا ٹیپ واپس کریں، ابھی آپ نے پڑھا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ نے سبیل کا لفظ چھوڑا، جو تعریف ہے وہ کفر ہے۔ حضرت شیخ الہند کی بات تو کریں گے، وہ تو دنیا سے چلے گئے نا، پہلے تم اپنے کفر پر بات کرو گے، جو تم نے کفر کی ہے اس کا کیا کریں؟ جی غلطی سے نکلا ہے، میں نے کہا وہ غلطی سے لکھا ہے، تم نے غلطی سے بول لیا ہے، کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے، اگر وہ تعریف ہے تو یہ بھی تعریف ہے۔ چلو جی میں نے کہا سکون آ گیا، اگلی بات شروع کرو۔ یہ ہوتا ہے فن، یہ فن کا بندہ سمجھتا ہے، دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے کہا کہ اس کو کیا جواب دینا ہے۔